ووجدك ضالا فهدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرۃ راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک تا کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سن اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات عرض کراں گا اس کا عنوان ہے مجدد میعاد حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا قرآن پاک دا کیتا ترجمہ کنز الایمان اور دیگر دوسرے مولویاں دے کیتے ترجمے دا تقابلی جائزہ یعنی آپ نے جڑا ترجمہ قرآن پاک دا فرمایا ہے او کس وجہ تو اس دی ترجیح ہے آپ دے قرآن دے ترجمے وچ خوبیاں کیڑیاں اور دوویاں دے ترجمیاں وچ غلطیاں اور خامیاں کیڑیاں میں اس موضوع نو سارے نُتے بیان نہیں کر سکتا چند ایک آیات دے اتے مختصر تشریح کراں گا محض اس وجہ تو اج کل ساڈے بندے آدن میاں قرآن تا سارے دا ایک ہی ہے ایتھے پڑھ لو یا اتھے پڑھ لو میں دساں گا کہ جڑا ایتھے یا اتھے پڑھنا نا تینوں قرآن دا ترجمہ پڑھان دیں کہ میں کافر کر دینا وہ اگے سنو گے تفصیل تو ساری گل کھل جائے گی کہ انہاں دے ترجمے وچ تے ساڈے امام دے ترجمے وچ فرق کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 1856 دے اندر ہندوستان دے صوبہ یو پی دے شہر بریلی دے اندر پیدا ہوئے 1921 وچ آپ دا وصال مبارک ہے
پوری زندگی ہی امام میرے دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی دین دی خدمت دے اندر گزری 50 تو زائد علماں دے اتے آپ نو عبور حاصل سی 50 علماں تو زائد علماں دے اتے آپ نو عبور حاصل سی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عالم ہون دے نال نال محدث ہون دے نال نال مجددانہ بصیرت رکھن دے نال نال شاعرانہ کمال بھی کمال دا رکھ دے سن اللہ رب العالمین دے کو خاص اس بندے تے کرم نوازی اور فضل سی کہ بڑے بڑے دے قلم ڈولے پر میرے امام دا قلم کدے ڈولیا نہیں جس موضوع تے بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے دلائل و براہین دی لینہ لا چھوڑی ہیں اس واسطے انڈیا دے ایک شاعر نے جدو آپ دی تحریراں پڑھیاں تو وہ ایک گل کرن تے مجبور ہو گیا آدھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے میرے امام دا علمی کمال سی آپ سرکار نے تقریباً 1000 تو زائد کتاباں لکھی ہیں آپ دے علم دا شاہکار فتاوی رضویہ شریف 33 جلداں دے اندر موجود ہے اگر آپ دی زندگی دے دناں نو تقسیم کریے ایک دن دا غالباً 100 صفحہ بندا ہے جڑا امام روز لکھ دے سن اور تسا پھر یہ بھی ویکھو کہ صرف لکھنا پڑھنا بھی پڑھانا بھی مسائل بھی دسنے لوگوں نال ملاقات بھی کرنی پھر تحریر و تدریس دے نظام نو بھی چلانا اے اللہ دے فضل کرم تو بغیر بندہ نہیں کر سکتا اینی محنت کرنی اے اللہ دا خاص کرم شامل حال ہوئے تو پھر ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا تو اعلیٰ حضرت سرکار نو اللہ تعالیٰ نے بہت شان علمی کمال دا عطا فرمایا سی آپ دے علم دا شاہکار دا ایک واقعہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جدو علم غیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے کتاباں لکھیاں ہندوستان دے خارجی نجدیاں نے عرب دے وچ خوشامد کردیاں اتھوں دے عالماں نو اے شکایت لائی کہ اے جڑا احمد رضا ہے حج تے آیا پھردا اے اللہ دے برابر نبی دا علم منڈا ہے لہذا اے تے مشرک ہے اتھوں دے عالماں نے آپ نو سدیا کہ کیا تہاڈا نظریہ ہی ہوئے جو اے بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تھوڑی دیر دی مہلت دیو ایک دن دی مہلت لئی آپ نے قلم اٹھایا اوتھے ہی مکے شریف وچ 8 گھنٹے وچ مصطفیٰ دے علم تے کتاب لکھ چھوڑی اوتھوں نے مولویاں نو پڑھن لگیاں پورا مہینہ لگ گیا سی عربی وچ لکھی 8 گھنٹیاں وچ حضور دے علم غیب تے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ اے میرے امام نے کتاب لکھی 8 گھنٹیاں وچ اور اتھوں دے مولویاں نو پڑھن تے مہینہ لگ گیا اخیر انہاں نو اے آکھنا پیا کہ انڈیا وچ اگر کوئی مجددانہ شان رکھن والا ہے تو بریلوی دا احمد رضا ہے عرب دے عالماں نے بھی گھٹنے ٹیکنے پے اے میرے امام دی شان علمی جنہوں اللہ نے تعالیٰ نے اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرمائی پھر عشق رسالت چینج مگن ہو کے لکھ دے سن جتنا دین دا کام میرا امام کر گیا ہے انہاں تو بعد کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہر محاذ تے آپ نے قلم اٹھایا ہے اور امت مصطفیٰ دی رہنمائی فرمائی آج کل کوئی پیر اٹھے پیو دادیاں تو وراثت لبی بنی بنایا کاروبار تے فیکٹری لب گئی کیونکہ کاروبار ہی آج کل دربار کاروبار ہے
وہ ایک چنگا ٹوپ پا کے صاحبزادہ پھری جاوے تو میں انہوں پوچھا سرکار تھوڑا کیا کاروبار ہے؟ اس نے کہا ساڈا دربار ہے جی۔ میں کہ اس تو وڈی فیکٹری کیڑی ہونی؟ پیو دادیاں دی وراثت لبھی وہ ہن بیان دین دن۔ اگلے دن ایک پیر دا بیان آیا ہے، ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہم مہروی اور گلڑوی ہیں۔ میں کہا سرکار یہ تو تیری مجبوری بریلوی اکھوانا، یہ دے پیو دے کول میں ایک موقاف والے بندے آئے انہیں سارے قوائف پورے کیتے دادے دے کول انہیں آکھا جی تساں کیڑے مذہب مسلک نالو؟ آکھا جی اساں اہل سنت حنفی ہیں۔ انہیں آکھا ساڈے کول اہل سنت دو گروپ ہیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی، تساں کیڑے جو؟ میں کہا تہاڈی مجبوری ہن پہچان بریلوی دی وہ تو مڑاکھے ہاں بھی ایسا کوئی بھی نہیں۔ وہ دے دادے جڑا اتھو درباری مولوی سی انہوں آکھیا بھی جواب دے، وہ مڑ آکھے جی ایسا اہل سنت، کہا جی اہل سنت سارے ہی ہیں، اپنی پہچان کراؤ، بریلوی ہو دیوبندی ہو۔ اخیر دا دادا بولیا، انہیں کہا چپ کر مولانا میں جواب دینا۔ اخیر دا دادا بول کے آدھا عشق کے باب میں ہم احمد رضا بریلوی کے ساتھ ہیں۔ میں کہا تیرے دادے نو بھی احمد رضا دی اوٹ لینی مجبوری بن گئی سی، تو کی میں آنا ہے کہ میں جناب بریلوی نہ آکھو؟ باقی جی ہوئے تیرے گندے نظریات ہیں، تیرے رنگے گاند دا واقعی بریلوی دے تاجدار نال کوئی تعلق نہیں۔ بریلوی دا تاجدار نال اسے دا تعلق ہے جڑا اہل سنت و جماعت دے صحیح نظریات اتے قائم ہوئے، جڑا ایران دی گود جا بیٹھا ہوئے تے سیاست دانا دی ٹیسی کرنا جدا وطیرہ اور زندگی دا مشن ہوئے، انہوں کی پتہ بریلوی کینو آدل؟ تینو پتہ ہی نہیں بریلوی کون ہے۔ جتنا کام میرے امام کر چھڑے آئے تیری سوچ بھی اتھوں تک نہیں جا سکتی، تو تے صرف مریدان دی جیب تے پلن آلا تے ایو نظریہ رکھن آلا مرید آیا کی لے کے دے کے کی جا سی جے دی سوچ انہی ہوئے، انہوں کی پتہ اگلا جہان کیڑا ہے؟ توجہ ہے؟ آن ساڑھی مجبوری بن گئی لتر کسنا انہا پینا دے خلاف بھی، کیونکہ اوقات تو باہر ہو گئے، چار مرید ہاتھ چمن لگ گئے، اوقات تو باہر ہو گئے۔ میں کہا تیری میں پیری ویکھاں جے احمد رضا نہ ہوندہ تھا، جی میں نجدی آئے سن نا تو انہا اولیاء دے خلاف بازار گرم کیتا سی کہ جی اگو انہاں اندر راہ امام احمد رضا نہ ڈکدا آج لنگر تم ہی نہ کھاندا، تیری نسل بھی ساری نجدی ہوئی ہوندی تے کوئی تیرے ہاتھ نہ چمدا، بلکہ اگلے تینو آدھے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اگر آج تو پیری چمکا کے بیٹھا ہے نا تے بھی کرم میرے احمد رضا دائی، لیکن احسان فراموش لوگ ہیں، احسان فراموش ہیں نا۔ بعد نسلہ بندہ ہمیشہ احسان فراموشی کرتا ہے۔ تو عزیز آنے کی رامی امام اہل سنت نو صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ آپ دے شگرد بھی سن، خلیفے بھی سن، بہار شریعت انہاں کتاب لکھی جڑی عام مسائلہ امام مسجد دس دن 2 جلد ہے۔ ترجمے اس وقت مارکیٹ قرآن دے بڑے آگئے سن دوبی پالٹیاں لوگ، صدر و شریعہ عرض کی تھی حضور تساں میں کوئی ترجمہ قرآن دا تحریر کرو، لوگ تے ترجمے پڑھ کے گمراہ پہ ہوندے کیونکہ انہاں دے ترجمے میں سکم بڑا ہے، گمراہی بڑی۔ تساں فرماؤ، آپ نے فرمایا مولانا 2 وجہ، پہلے تو آپ نے انکار کیتا، فرمایا وہ دیاں 2 وجہ، ایک تو مصروف ہاں، دوسرا ترجمہ اگر میرے کو کروانا چاہندے ہو تے جیڑا سیاہی ہے او دے وچ کسی حرام شاید ہی امیزش نہ ہوئے جدے نال چھاپنا ہے، احتیاط ویکھ میرے امام نے۔ پھر فرمایا جیڑے بندے اے دی مشین اتے کام کرن صحیح العقیدہ سنی ہون تے با وضو ہو کے کھلوون، جیڑی چھاپن تو بعد سیاہی نکلے جدو مشین نو دھوو انہوں ٹاپے پا کے کسی محفوظ جگہ تے دفن کرنا جے، اگر انیاں احتیاطاں کر سکتے ہو تو بسم اللہ۔ انہاں آگے حضور تسا ترجمہ فرماؤ، اسی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا احتیاط کے مطابق
قرآن دے ترجمے چھاپی ہے، اور پھر کتابوں میں چاہتا ہے کہ مولانا صدر الشریعہ نے اس وجہ تو اپنی پریس خود مول لئی، دوسری پریساں تے نہ گئے، آپ لئی تے مغرب یا عشاء تو بعد دا کوئی وقت بنیا آل حضرت نال، وہ کاغذ پینسل لے ہوندے سن، حافظ سن، مولانا امجد علی صاحب حافظ سن، انہاں آیت پڑھنی، آل حضرت نے اتھے کوئی شے نہیں ویکھنی، مسلے تے بیٹھے ہی انہاں آیت پڑھنی، آپ نے فعل بدی ترجمہ بول دینا، وہ انہاں لکھی جانا، پھر کئی سال لگے تے وہ ترجمہ شریف مکمل ہویا کنز الایمان دے نام تو، کنز دا معنی ہے خزانہ، کنز الایمان یعنی ایمان دا خزانہ، وہ پھر ترجمہ آپ دا مارکیٹ جایا۔ ہون جناب آپ دے ترجمے وچ میں ترجمے سارے دے رکھی بیٹھا تے اعلی حضرت دے ترجمے وچ تے دوئی پارٹی دے ترجمے وچ فرق کی، ترجمہ یہ کہ پڑھانا جتوں دل کرے پڑھا لو، ہن ویکھی بھی کی فرق ہے۔ قرآن دی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ شروع ہونے تو پہلے ہوندی، ایک قرآن دی آیت ہے جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو خط لکھیا سی، او دے وچ آپ نے تعریر فرمایا سی انہو سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قرآن دی آیت۔ ہن اے دا ترجمہ تھانوی نے، دیوبندی نے، غیر مقلدین نے، ثناء اللہ امبرسری تے وحید الزمان، جونا گڑی تے جیڑی عرب تو اس وقت ترجمہ تفسیر فری ونڈ رہن شاہ فات دی چھپی، انہاں سارے ترجمہ کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میرے اعلیٰ حضرت فرماندن اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے انہاں کیا گیا شروع کرتا ہوں، اللہ تو کدھر ہی رہ گیا، یہ تو میں کہ اللہ تو شروع نہیں ہے تو شروع ہوئے۔ میرے امام نے فرمایا جو اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے تو اللہ اس میں جلالت ہے، اس میں جلالت کو مقدم رکھو، تم نے شروع کو مقدم رکھا، اس میں جلالت کو مؤخر کر دیا۔ میرے امام نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام سے شروع، جس طرح قول تھا اسی طرح آپ نے عمل بھی کیا، قول و عمل میں تضاد نہ رہا۔ ہن ایتھے میں ایک مثال دینی مسئلہ سمجھاون واسطے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں فرعون تو لے اپنی قوم نو لے کے نکلن، اگے دریائے کلزم آیا، پچھا فرعون دی فوج چڑھی، اگو دریا آ گیا، قوم چیکانا شروع کر دیتا بھی یہ ساڑھے نال کے بنیا، اگر اگاں نہیں جاندے اگاں جانے آتے دریائے مرنے آ ڈوب کے، جے رکنے آتے پچھو فوج فرعون دی آ جائے گی وہ مار دے گی۔ جدوں نہ رولا پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی سیہدین، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اس گال نو ذہن وچ رکھیا جائے، ایک کلیم اللہ ہے جڑا فرما رہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جدو غار سور دے اندر نبی پاک آئے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور کافر کدھر اپاں نو ویکھ نہ لین، تے میرے محبوب فرمایا لا تحزن، خوف نہ کر، غم نہ کر، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہن تساں دونوں کلیم دے کلام نو تے حبیب دے کلام نو ویکھو، کلیم نے جدو کلام کیتا انا معی ربی، معیت دا ذکر پہلے کیتا، رب دا ذکر بعد وچ کیتا۔ حبیب جدو کلام کیتا ان اللہ معنا، اللہ دا ذکر پہلے کیتا، معیت دا ذکر بعد وچ کیتا۔ تے تو فرق لالا، جیڑا فرق کلیم تے حبیب دے کلام چاہی، اینا فرق میرے اعلیٰ حضرت دے ترجمے وے تے دویاں دے ترجمے وے چاہی۔
جدوں کلیم کلام کرے مائیت دا ذکر پہلے کردا ہے، رب دا ذکر بعد وچ کردا ہے۔ جدوں حبیب کلام کرے اللہ دا ذکر پہلے کردا ہے تے مائیت دا ذکر بعد وچ کردا ہے۔ ایتھے ایک دو نقطے اور بھی اج ذہن وچ آئے جدوں پڑھدا سپیا او بھی تانوں جناب نو سنا دینا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یا ضمیر واحد متکلم دی بولی انا مائی یا اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن محبوب جدو بولے ہے اپنا نہیں فرمایا، جمع دی ضمیر لے آندی، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلیا جدو کلیم بولے او تنہا اپنا ذکر کر دے، جدو حبیب بولے نال اپنے غلام دا ذکر بھی کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ تو عزیزان گرامی دوسری گل، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی، رب میرے نال ہے۔ رب لفظ یہ اسم صفاتی ہے، اللہ کا نام صفاتی ہے۔ حبیب بولیا تو فرمایا ان اللہ، اللہ اسم ذاتی ہے۔ رب تو انہوں دستا ہے پیا او کلیم او ہے جڑا صفات تک پہنچے، حبیب او ہے جڑا خود ذات تک پہنچے۔ ان اللہ معنا ان معی ربی سیہدین۔ تو حضرت کلیم نے جب گفتگو کی تو معیت کا ذکر پہلے، رب کا ذکر بعد میں۔ حبیب اللہ نے جب گفتگو کی اللہ کا ذکر پہلے اور معیت کا ذکر بعد میں۔ دوویں ترجمے کرن والیاں شروع دا ذکر پہلے کیتا، اللہ دا ذکر بعد وچ۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، فرمایا جب اللہ اسم جلالت ہے تو اس کو کس بنیاد پر مؤخر کر رہے ہو؟ جدوں آکھنا اللہ دے نا تو شروع تے مڑ پہلا لفظ بھی زبان وچوں اللہ نکلنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع۔ پھر ایسے دا ترجمہ تھانوی نے کیتا الرحمن الرحیم دا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نہایت رحم والے کنے کہن؟ اللہ کنے نے؟ ایک ہی ترجمہ ہی پڑھنا جو تو دل کرے پڑھی ہو، نہیں سمجھ آئی جی؟ ہونو کدھر گئی توحید؟ میں نے ایک آکھن لگا جی جس طرح بندوں پر بطور تعظیم جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تو انہوں تسی آکھنے ہاں، تو اللہ پر بھی بطور تعظیم ہم بولتے ہیں۔ میں کہا جناب یہ قیاس شیطانی ہے، قیاس شیطانی ہے۔ کیوں؟ تواڈے رنگا کو بے وقوف اٹھ کے تے جے اللہ دی تعظیم نو انساناں اتے قیاس کر کے تے رب دی تعظیم بناوے تے پھر کوئی یہ آکھ دے کہ جیڑا کام بندے کر سکتے ہیں بندیاں دی قدرت ہے وہ اللہ دی قدرت تو باہر کیویں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، رب بھی کر سکتا ہے۔ ہن بندے تے ظلم بھی کر دیں، نہیں گناہ بھی کر دیں، زنا بھی کر دیں، شراب بھی پین دیں، جھوٹ بھی بول دیں، تے جی ہن بندیاں اتے قیاس کریے تے کتھوں تک گل جائے گی؟ گل پھر کتھوں تک جائے گی؟ تو ایک قیاس شیطانی ہے، رحمانی نہیں۔ دوئی گل، اس نے جمع ضمیر مرکب دی بولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ دا جدو ذکر قرآن وچ فرمایا ہے اکثر جگہ تے مفرد واحد متکلم دی ضمیر بولی، مفرد بولی۔ میں وہ آیاتاں جناب نو سنا دینا جتھے جتھے رب تا کائنات نے اپنا ذکر کر دیاں مفرد دے الفاظ بولن۔
حضرت جیڑا ادب اللہ دا انبیاء جان دے نو آپ جان سکنے ہیں؟ بولو آپ انبیاء تو ود ادب والے ہیں۔ نبی جدو رب نو مخاطب کر دیں مفرد نال کر دیں۔ مثال دے طور تے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات نو مخاطب کر دیا، مفرد الفاظ بولیا، جمع دا نہیں بولیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مینوں اکیلا نہ چھٹ، تو ساریاں تو بہتر وارث ہے، تو ساریاں تو بہتر وارث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس کھانے دا محتاج ہاں جو تو میرے واسطے اتارے آوے۔ انہیں اگے نبیان دی گل سنی، حبیب اللہ جدو بولیا رب نو مفرد نال مخاطب کر دیا فرمان دینے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ ان اے جو جمع بول دے پیانا کہ ادب پہ کرنے آسا، کیا گل نبیان ادب دا نہیں سی پتا؟ کہوں جی اچھا مزہ دی گل ہے سانو آکھن گے ہم وہ کام نہیں کرتے جو نبی نے نہ کیا ہو، ایویں نہیں آدھے تو سا دینج بیٹھے ہو جی میں تو پتہ ہی نہیں، ایویں نہیں آدھے نبی تو مفرد بول رہے ہیں۔ قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھیاں، ہاں ایک شبہ دا ازالہ کر دے وہاں، قرآن پاک کے آیت انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، ایتھے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہن ایک کوئی دلیل دے سکتا کہ میاں ایتھے جمع دا نہیں آیا کھڑا، اے صرف وجہ پتہ کی ہے جدو قرآن دی سمجھ نہ ہوئے ادو ہی جی بونگیاں پھر بندے مار دیں۔ انا نحنو اگر اس دے وچ اساں عربی زبان والے نو ویکھیے تو انہاں نو غلطی نہیں لگتی کیونکہ انہاں دی مادری زبان ہے۔ سانو عربی سمجھن واسطے کچھ علوم و فنون دا سہارا لینا پیندا ہے، جڑے تدوین شدہ علوم ان ساریاں تو علم نحو ایک خاص اہمیت دا حامل ہے، کیونکہ قرآن سمجھنے یہ سب تو زیادہ معاون ہے علم نحو۔ ہن اگر تساں اے جڑا انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون دے اتے نحوی لوکاں دا اصول پڑھ لیں دے تو ایو جی بونگی کدی نہ مار دے۔ نحویاں نے لکھیا ہے للرفعی والنصب وجر ناصلحا کا اعرف بنا فإنا نلنا نلنل منہا۔ اس شعر دی شرح کر دے ہویا ابن مالک نے لکھا، یہ علم نحو کا بہت بڑا استاد ہے ابن مالک۔ وہ کہتا ہے الدالو علی المتکلم و معہ غیرہ او المتکلم المعظم نفسہ، یعنی نا جو ضمیر متصل ہے چاہے مجرور متصل ہو، منصوب متصل ہو یا متصل مرفوع ہو، بہر تقدیر کبھی متکلم ما لغیرہ یعنی جمع متکلم پر دلالت کرتا ہے اور کبھی اس پر واحد متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ وہ یہ دسنا چاہتے ہیں کہ میاں اگر ضمیر جمع دی بھی آ جاوے تے نو یہ نہ سمجھا گیا تے اتھے جمع ہی مراد ہونا ہے، کدی کدی یہ واحد متکلم اتے بھی دلالت کر جاندہ ہے۔ جی میں بادشاہ کوئی اپنی عظمت اجاگر کرن واسطے آکھے ایانا اتیو ہماری اطاعت کرو،
وہ اپنی رعایا سے مخاطب ہے، اپنی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے اس نے اپنے واحد ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر جمع متکلم کا صیغہ بول دیا۔ اب اس سے کوئی یہ مراد نہیں لے سکتا کہ یہ کوئی دو چار بادشاہ ہیں، بادشاہ بول سکتا ہے۔ او تاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ دی ذات واسطے قرآن وچ ضمیر جمع دی بھی آ جاوے اتھوں جمع نہ سمجھا جے، او اللہ اپنی عظمت اجاگر کرن واسطے بول رہا ہے، وہ خود بول رہا ہے، توانوں بولن دی اجازت نہیں، توانوں بولن دی اجازت اے دے اتے ہی اگر بیچارے تفسیریں ہی پڑھ لیندے، چلو ترجمہ کرن جو بہ گئے دو چار عربی دے لفظ سکھے تے ترجمہ کرن بہ گئے اٹھ کے، نہ محدثین نو پڑھیا، نہ مفسرین نو پڑھیا، نہ امامہ نو پڑھیا، انہاں اے دے بارے کی لکھیا ہے، تفسیریں ہی پڑھ لیندے تے اجمالن تفصیلن تفسیراں وچ دا ذکر موجود ہے۔ تفسیر مفردات امام راغب اصفہانی آپ فرماندن فرمایا وما ورد فی القرآن من اخبار اللہ تعالی عن نفسہ بقولہ نحن نقص علیک احسن القصص فقد قیل هو اخبار عن نفسہ وحدہ لیکن یخرج ذلک مخرج الاخبار الملوک۔ آپ فرماندے نے قرآن پاک دے اندر نحن نقص علیکا، جیسے بظاہر جمع دے الفاظ جڑے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات وحدہ لا شریک دی اپنی خبر جو دیتی ہے جمع دے الفاظ نال، انہاں ساریاں مقامات دے متعلق ایو آکھیا گیا ہے کہ اے جملہ مقامات و الفاظ بادشاہاں دا اپنی رعایاں دے نال کلام کرن دے انداز اتے وے۔ فرمایا جی میں بادشاہ اپنی متحت رعایاں نال کلام کرن، اے جڑا رب بولیا ہے اس انداز دے اتے وے، لہذا اتھوں تساں جمع نہ بولیا جے، او دی ذات نو ہی لائق اے او دی ذات نو ہی لائق ہے۔ تو عزیزان گرامی اے سی ہن جنہ دی ابتدا بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں، اچھا بولو، جنہ دی ابتدا بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں، انہاں دا عقیدہ آپ پہ ویکھ لمی۔ دوئی آیت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 143 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے امام نے ترجمہ کیتا یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہے۔ مولوی ایک سرفراز گکھڑوی دیوبندی انہیں کتاب لکھی تھی، اعلیٰ حضرت اس ترجمے تے اعتراض کر دیا، آدھا مولوی احمد رضا نے نگہبان کا جو ترجمہ یہاں کیا ہے یہ اس نے اپنا من گھڑت عقیدہ حاضر و ناظر ثابت کرنے کے لیے قرآن میں لفظی تحریف کی ہے۔ میں کیا یا تو پکا جاہل ہیں یا تجاہل عارفانہ ہیں، بھی جان بوجھ کے اکھاں بند کر گئے ہیں، اگر تفسیراں پڑھ لیندہ تو ایو جی بھوک نہ ماردہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے انہاں دا ممدوح مفسر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اے دے فتاوہ عزیزی دا ترجمہ خود دیوبندیاں کیتا ہے، ترجمہ کر کے اردو وچ آپ اسے آیت دے وچ لفظ شہید دا معنی کر دیا فرماندے نے، فرمایا جس پر لفظ شہید بطور تضمین دلالت کرتا ہے، یعنی مطلقاً و رقیباً، بلکہ کہا جا سکتا ہے یا شہادت گواہی کے معنوں میں نہیں بلکہ اطلاع اور نگہبانی کے معنوں میں ہے۔ اچھا بولو، فرمایا اتھے جڑا لفظ شہید آیا ہے نا، اے آیا ہے رقیب دی جگہ پہ، تے رقیب دا معنی ہوندہ ہے نگہ۔ اچھا بولو، نگہ۔ یہ عبدالعزیز نے کہا، تفسیر مظہری شریف، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں لیکن شہید رقیب کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ کا کلمہ استعمال فرمایا گیا۔ ان اینا بھی شہید دا معنی اچھا بولو رقیب کیتا۔ اس تو اگے آؤ، تفسیر مدارک التنزیل، اس دے اندر رقیب دا معنی کر دیا فرماندن،
صداقت کی گواہی دیں گے، اور گواہی کبھی بغیر مشاہدہ کے ہوتی ہے، جیسے مشہور و معروف اشیاء کے بارے میں ایک دوسرے سے سن کر گواہی دی جاتی ہے، جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تمام عالم اسلام کے مسلمان گواہی دیتے ہیں مگر سب نے نہیں دیکھا، اور اس طرح دوسرے ممالک کے مشہور و معروف شہر ہیں۔ اور جب شہید کا لفظ رقیب کے معنی میں ہو تو اس کو کلمہ استعلاء حرف اعلیٰ کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ او فرماندے جڑا آپ پیچھے اعلیٰ آیا کھڑا، ایتھو دستا ہے پیا کہ ایتھے مانا رقیب آیا ہے۔ میں کہا حاجت میں صرف 3 تفسیران دے حوالے دیتے ہیں، جس قوم دا مولوی تو 3 تفسیریں ہی نہ پڑھ سکے تے بان کے بہ گیا وڈا ابا محقق، تیرے رنگے کئی اجرتی محقق بڑے پھر دن ظالمہ، یا تے تو جان کے جہالت کی تھی یا تجاہل عارفانہ برتیا۔ میرے امام دے ایک لفظ نگہبان ترجمے نے میرے امام دی شان علمی دی وضاحت کر دیتی، اور تفسیران لے تے بحث کر دے رہے، آپ نے صرف نگہبان لکھ کے ساریاں تفسیران دا نچوڑ ترجمے وچ رکھ چھڈے آوے، ساریاں تفسیران دا نچوڑ۔ میں انہیں دی زیادہ بحث نہیں جاندہ، وقت تھوڑا ہے۔ اگلی گل آیت نمبر 3 قرآن دے وچے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ میرے امام نے ترجمہ فرمایا کہ اس گمان میں ہو کہ جنت چلے جاؤ گے، اور اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور صبر و آزمائش والوں کی اور صبر والوں کی آزمائش نہ کی۔ سورۃ آل عمران 142۔ غیر مقلدین نے اس کا ترجمہ کیا ابھی اللہ نے تمہاری تمیز نہیں کی، یعنی حجی اللہ نو پتا صدقے اسا تاندے سا تسا نبی دے علم غیب دے منکر ہو، ٹھڈو تسا تے توحید دے منکر ہو۔ تھانوی نے ترجمہ کیا ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا، یعنی جب معلوم کرے گا پھر پتہ چلے گا، پہلے اللہ کو پتا۔ اور پڑھاؤ ترجمے جا کے، اجازت میرے لو کھلی، ترجمے پڑھاؤ، نسل کافر ہوئے گمراہ ہوئے تے قبر دے وچ تیری فرشتے طبیعت درست کرن کہ جتھے تو سونے پاسے لا کے آیا ذرا ادھر آمیں نا، تینوں پتہ لگے قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہن ایمان نال دس ہوئے رب نہیں پتہ ہوندا انہوں؟ میرے امام نے کہا اور ترجمہ یا یہ نہیں بنتا بلکہ یہ کہو ابھی اللہ نے تمہارا امتحان نہیں لیا۔ کیا مطلب؟ رب تو جانتا ہے کہ کون کس پانی میں امتحان لا کر تم کو ایک دوسرے پر واضح کر دے گا۔ اے میرے امام دا ترجمہ، میں ان زیادہ تفصیل زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اگلی آیت وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہاں ترجمہ کیتا کافروں نے مکر کیا اللہ سے، یہ ہے ثناء اللہ امبرسری، بڑا وڈا مولوی۔ ہن بھاویں آکھن اساں نہیں منڈے، کیونکہ جدوں چشتی حوالے شروع کیتے ہیں نبیاں تو بجے جا رہے ہیں۔ آدھا ہے کافروں نے اللہ سے دعو کیا اور اللہ نے ان سے دعو کیا۔ اگو کی آدھا ہے اللہ بہترین دعو کرنے والا ہے۔ ہن دعو دا مارنا تواڈی زبان وچ کیڑے بندے نو آدن؟ فراڈیے نو آدن؟ رب دی ذات نو کیا آکھیا نے؟ ترجمہ پڑھ رہے ہیں جی، ہم ادھر ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ ہم بچوں کو نہ پڑھائیں، ادھر تو کوئی جگہ نہیں تھی، پھر ہم ادھر بھی نہ پجائیں۔ میں کو ادھر تو ان پڑھ رہو، ان پڑھ رہو، ایمان نہ جاسی ایتھے پڑھ کے جو ایمان دینا ہے یہ فائدہ۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، فرمایا ظالموں تم اللہ کی توحید کو کیا سمجھتے ہو؟ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیوں جی ادب لبا؟ اور لبیا کوئی نہ؟ ہن پتہ لگے کہ فرق ہے۔
اور جڑا تھانوی صاحب ہے انہیں ترجمہ کیتا کافروں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کی، یعنی یہ نیرے تھے کافراں اتے خفیہ تدبیر دا لفظ بول کے انہاں دے کرتوتاں تے پردہ پاون دی کوشش کی تھی۔ ترجمہ کرنے کے لیے 3 چیزیں مترجم سامنے رکھتے ہیں: لغت، محاورات عرب اور آیت کا سیاق و سباق۔ میرے امام تھوڑا سا اس سے آگے نکلے، فرمایا 4 چیزیں مد نظر رکھو: لغت، آیت کا سیاق و سباق، محاورات عرب اور ذات۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ دیکھو ذات کیڑی جے بارے بولن لگے ہو، ایک جملہ دویاں دی زبان او بے ادبی گستاخی نہیں ہوندا، لیکن وہ جملہ جدو زبان بدلے گستاخی دے زمرے وچ آ جاندا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چونکہ دیکھا کہ اردو میں یہ مکر اور فراڈ، مکر جو ہے یہ فراڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے ذات الوہیت کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ترجمہ فرمایا تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ اور تو انہوں لطیفے دی گال سناواں، 5ویں جماعت میں پڑھدا سا، ساڈا کلاس دا جڑا قرآن خانی دا 20 منٹ دا پیریڈ ہوندا سی، ایک دیوبندی آندا سی، وہ پڑھاوندا سی، قاری وہ جڑا سکول وچ دیوبندی سی۔ ہن تو اللہ دا فضل ہے، کافی مطالعہ کتاباں یہ وہ سارا کچھ ہے، ادوں میں بالکل دین والے پاسے ایڈا شغف نہیں سی، سکول چھوٹا ذہن۔ وہ جدو اساں ایسے آیت تے وہ سانو سبق آ گیا ربو، جدو میں وہ ترجمہ پڑھیا میں ہل گیا، بچہ ذہن سی حالانکہ، میں آکھیا یار اللہ مکر کردا، میں ہوں اٹھیا تے وہ کول ٹر گیا جتے وہ ڈیسک تے بیٹھا ہی، میں آکھیا جناب یہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، یہاں تو اللہ فراڈی ثابت ہو رہا ہے۔ ہن انہوں لگ گیا پتا بھی یہ چھوڑ میری جان نہیں چھڑنی، اخیر انہوں میرے امام دا سہارا کلاس وچ لینا پیا، کہنا بیٹا یہاں یہ مراد ہے، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اس وقت مینوں ہن سمجھ آئی بھی وہ جڑی میرے تو جان چھڑائی سی نا، انہیں میرے امام دے لفظاں دا سہارا لیا سی۔ یعنی میں یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ میرا کچا ذہن بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا لفظ بولا جائے تو جدوں انج پڑھایا جاوے سرے عام، ادوں اللہ دی ذات کوئی شان توہین ہونی نہیں۔ آیت نمبر 5، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ جو عرب سے تفسیر آتی ہے اس میں ترجمہ ہے اللہ نے تمہیں بے خبر پایا، اس میں ہے بے خبر پایا۔ مدودی نے کہا گمراہ پایا، گال ایک کوئی ہے، صرف لفظاں دا ہیر پہ بے خبر ہوئے یا گمراہ ہوئے، گال ایک کی ہے۔ میرے امام نے ترجمہ فرمایا اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ وارفتہ کا معنی ہے، عام معنی ہے گم ہو جانا۔ ہون وجہ ہونے کے یاد ہے لو جی اعلیٰ حضرت نے لغت دے خلاف ترجمہ کیتا، میں کہا لغت دا تے مینوں نہیں پتا، پر میرے امام دے ترجمے دی توثیق اللہ دا قرآن کر رہے ہیں۔ جدو حضور نے نظریہ پیش کیتا کہ اساں مرن تو بعد اٹھاں گے، اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گے، تو کافر کہن لگے، قرآن آکھدا ہے کافر کہن لگے وقالو اَإِذَا دَلَلْنَا أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے۔ ایتھے مزے دی گل ہے، دللنا دا معنی دیوبندیاں وہابیاں ساریاں نے گم ہو جانا کیتا ہے۔ میں کہا جی ہون دللنا دا معنی لغت وچ گم نہیں، تو پھر ایتھے کیوں پہ کر دے ہو؟ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ دلہ یا دلو دللنا، اس کا معنی اگر لغت میں یہی ہے گمراہ، تو پھر وہاں بھی کہو اِذَا دَلَلْنَا، جب ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہن چونکہ قرآن دے سیاق و سباق نال
یہ ترجمہ فٹ آؤندا نہیں سی، اس وجہ تو کر نہ سکے، تو میرے امام نے یہاں ترجمہ کر کے بتا دیا کہ میں کوئی اتنا جاہل نہیں ہوں، میں ذات رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ترجمہ کر رہا ہوں، ارے لغت تو لغت رہ گئی اللہ کا، قرآن بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ ہن قرآن نے تصدیق کی تھی، اگلی سنو، گم ہو جائے گا، بے خبر رہنا، بے ہدایت رہنا، راہ سے بھٹک جانا۔ کئیاں ترجمہ کیتا راہ سے بھٹکے تھے۔ راہ تو جدو بندہ کتے جاوے نا تو راہ ہوندے دو قسم دے، ایک رستہ ہوندا جویں پک ڈنڈی پکی سڑک نشان علامت موجود ہوندی بھی یہ اتنے ہی رہنا تے اپنی منزل تے پہنچ جانا ہے، اوتھے بھولن دا کوئی چانس نہیں۔ ایک رستہ ہے ریگستانی، اوتھے کوئی پک ڈنڈی نہیں، کوئی نشان نہیں، کیونکہ ریت دے ہوا آوے، ریت دے ٹیلے کدی ادھر کدی ادھر، اوتھے بھولن دے چانس زیادہ ہیں۔ رب فرماندا جلو تساں دنیا داری دی گل کر دیو، میرا نبی تے جدو لا مکان تے گیا ہے، ما دلّا صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ وہاں بھولا نہ راہ سے بھٹکا، جتھے نشان ہی کوئی نہیں سی محبوب اتھے نہیں بھٹکیا تے دنیا تے بھٹکنا سی۔ ہن ایمان نال دس ہوئے جدوں اے آکھیں گا رسول ہی پہلے بھٹکیا رہا ہے تے ہدایت کنے دینی؟ تو شان رسالت کو بھی مدے۔ اچھا ایسی لغت دے اندر دلہ آکھ دن ایک درخت نو، کلا درخت ہوئے ریگستانی علاقے کھڑا ہوئے، جے پھولدار دے نال پھلدار بھی ہوئے تے چھاں بھی لبدی پھل بھی لبدا ہے۔ دلہ کہتے ہیں ایک درخت کو۔ رب سمجھانا یہ چاہتا ہے عرب میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے میری توحید کو بلند کیا، دلہ، یہ وہ نشان ہے۔ اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو دلہ، میرے محبوب پر آ جاؤ، تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اگلی سنو، ان آیت دا سیاق و سباق بھی ان کے ترجمے کا ساتھ، کیوں اس آیت دا شان نزول کی ہے جدوں حضور تے وہی کچھ عرصہ رکی، کافرہ نے آکھیا لگتا ہے اللہ نے رسول نو چھڑ دیتا ہے، ناراض ہو گیا ہے، تے میرے رب نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب یتیم مصطفیٰ، میں نے آپ کو پناہ دی، ما دلّا صاحبکم وما غوا ووجدک ضالا فہدا، میں نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، پھر اپنی طرف راہ دی، میں نے آپ کو نہ اکیلے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہوں۔ ہن رب آتا ہے میں محبوب نو چھڑیا ہی نہیں، رب نال ہووے نبی بھول جاوے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایتھوں کو بندہ آ کے یار مسائی وال جانا ہے، کسی نے راہ پوچھے، وہ آ کے چل یار مینو نال لے جا، میں تینوں توڑ پڑا ہوں۔ ہن اگر وہ جاوے نال، جیڑا بندہ نال جا رہا ہے انہوں رستے دا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ انہوں پہنچا سکتا نہیں۔ اگر اس دے باوجود وہ بھول جاوے تو تین احتمال ہیں۔ عقلی، یا تا جڑا گیا ہے وہ خود نہیں سی جاندا، انہوں پتہ ہی لگا کیڑے راہ تے جانا ہے، یا او جڑا نال دسن والا گیا ہے وہ سو گیا ہے، ڈرائیور نے گڈی اور پاسے لا دیتی، انہوں پتہ ہی لگا۔ تے تریہ احتمال ہے بھی جڑا نال گیا ہے مخلص نہیں، وہ راہ بدلیا ہے جان کے۔ تین احتمال ہیں، بندہ نال ہوئے تے راہ بھول جاوے۔ رب آدھا ہے میں محبوب دے نال ہاں، جے تساں کو حضور راہ تو بھٹک گئے تے مڑے تین احتمال ادھر لگن گے، یا تا آکھ اللہ نو علم نہیں سی، اے اگر آکھیں گا تے کفر ہے، جے آکھے اللہ محبوب نال مخلص نہیں، اے بھی کفر ہے، کیونکہ جے مخلص نہ ہوندا تے رسول بنا کے گھرنا سی، تے یا مڑ اللہ سو گیا نعوذ باللہ، تے اللہ نو تے نیند بھی نہیں ہوندی، اونگ بھی نہیں ہوندی۔ تو پتہ چلیا تمہارا ترجمہ تو آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ رب نال ہووے محبوب کدی بھول سکتا ہی نہیں۔
تو اس کا معنی وہی بنتا ہے ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا یا خود رفتہ پایا پھر اپنی طرف راہ دی. ہوں آؤ عربی محاورات والے پاسے. عرب دے اندر محاورہ بولیا جاتا ہے دللنا لبن فی الماء. دللنا لبن فی الماء کیا بولتے ہیں عرب والے؟ دودھ پانی میں گم ہو گیا. دودھ پانی میں گم ہو گیا. یا بول دیں دللنا ما فی اللبن پانی دودھ میں گم ہو گیا اور اپنی حیثیت پانی دودھ میں گم ہو کر کھو بیٹھا. ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا او عربی محاورات کے مطابق اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر اپنی طرف راہ دی. رب فرماندا میرے وچ محبوب میرے کول انج آیا فکانا قابا قوسین. قوسین جنہ فرق رہ گیا میں دی ترجمہ نہیں کر سکتا نہ میں دی تفصیل جانا چاہنا. اللہ دی محبت چنج محبوب گم ہویا ہے کہ قوسین جنہ فرق رہ گیا. تا میرا امام بولیا دیکھ کر اللہ اللہ دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ کا تجھے دیکھنے والے اکثر کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. تجھے دیکھنے والے اکثر کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. اور اگو امام جان دے سن بھی فتویاں دی توپ نہ کدھر کھل جاوے. آپ نے نال ہی فرمایا خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. تو ترجمہ ہر کسی دا اچھا بولو ہر کسی دا ترجمہ پڑھنا. اپنے گھروں میں ترجمہ رکھو تو کنز الایمان رکھو نسل کا ایمان محفوظ رہے گا. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.